رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مشرکین آئے. یہ صورت نازل ہوئی مکہ المکرمہ کے آخری زمانے میں. بنی اسرائیل، صورت بنی اسرائیل جو ہے 15ویں پارے میں، اسی کے ہی سال میں یہ صورت مبارکہ کو بھی اللہ نے نازل فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مشرکین آئے. پہلے تو یہ تھا کہ مشرکین گئے مدینہ المنورہ میں اور یہودیوں کے پاس پہنچے. یہودیوں کے پاس پہنچ کر مشرکین مکہ نے یہ درخواست کی کہ ہم بے بس مجبور ہو چکے ہیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ہماری کوئی بات چلتی نہیں ہے ان کے سامنے. ہمارا کوئی سوال ایسا نہیں کہ جس کا جواب ان کے پاس نہ ہو. وہ ہر معاملے میں ہمیں لاجواب کر دیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. مشرکین مکہ نے جا کر یہودیوں کے پاس اپنی بے بسی کا اظہار کیا کہ ہم مارے گئے، ہم تو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مغلوب ہو کر رہ چکے ہیں. وہ جو بات کرتے ہیں اس بات پر محکم دلیل لے آتے ہیں، ان کی بات کا رد ہمارے پاس موجود نہیں ہے. لہذا تم لوگ خود کو اہل کتاب کہتے ہو، تم لوگ بھی خود کو ایک نبی کا امتی کہتے ہو، ہم تم سے مدد کے طلبگار ہیں کہ اے یہودیوں ہماری مدد کرو. الکفر ملت واحدہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفر ایک ملت ہے. مسلمان ایک ملت بنے نہ بنے یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اس کوتاہی کو معاف کر دے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم الکفر ملت واحدہ، کہ کفر جتنا بھی ہے جہاں کا بھی ہوگا، جس رنگ نسل نسب میں ہوگا، ملت واحدہ یہ ایک ہو جائیں گے تمہارے مقابلے میں. لہذا مشرکین مکہ اپنی داد رسی کے لیے مدینہ المنورہ پہنچتے ہیں اور جا کر یہودیوں کے بڑے بڑے علماء کو بٹھاتے ہیں. کہتے ہیں کہ سنو، ہمیں کوئی ایسی باتیں بتا دو کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کر دیں. ہم ایسے سوال لے کر جائیں ان کے پاس کہ جن سوالوں کے جوابات ان کے پاس نہ ہو. مشرکین مکہ جب یہودیوں کے پاس پہنچے، ان سے مدد طلب کی، تو یہودیوں نے کہا کہ لو پھر بڑے عجوبہ تمہیں دینے لگے ہیں کہ یہ بات نزول قرآن سے پہلے کی ہے. یعنی آپ علیہ السلام 571 عیسوی کو پیدا ہوتے ہیں اور یہ زمانہ 571 عیسوی سے پہلے کا ہے. لہذا بات ایسی دیں گے کہ جس کا ذکر تورات میں، زبور میں اور انجیل میں تو ملے گا، لیکن کلام اللہ میں نہیں، کیونکہ کلام اللہ تو بعد میں نازل ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمانہ نہیں تھا. لہذا تمہیں ایسے سوال دیں گے کہ تم یہ سوال لے کر جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لاجواب ہو جائیں گے. لیکن یہودیوں کو کیا خبر تھی، جو انہیں لاجواب کرنے کے لیے آئے وہ خود لاجواب ہو کر جاتے ہیں. تو لہذا انہوں نے 3 سوال اپنے پورے علم کا احاطہ کرتے ہوئے مقرر کیے اور وہ 3 سوال لکھ کر مشرکین کو دے دیے کہ جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو، اور ہمارا یقین ہے اس بات پر کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ان 3 سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے. وہ 3 سوال کے کیا تھے؟ انہوں نے کہا جا کر پوچھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ روح کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، روح کس چیز کا نام ہے. دوسرا سوال ذوالقرنین کے بارے میں کیجیے گا کہ ذوالقرنین کون تھا جس نے شمال، مشرق، جنوب، مغرب پوری دنیا کا چکر لگایا تھا، وہ کون تھا. اور تیسرا سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف کے بارے میں کرنا اور پوچھنا کہ اصحاب کہف کا کیا واقعہ ہے. وہ لوگ جو 309 سال تک زندہ رہے، دوبارہ اٹھایا، اللہ نے انہیں زندہ کر دیا، وہ کون تھے، وہ کیوں غار تک پہنچے، کیا معاملات بنے، وہ سارے معاملات کے ان سوالات کے جواب دیجیے. سوالات لکھے. مشرکین مکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یہ سوالات لے کر آئے، لاجواب کر دیں گے آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور خود بیٹھ کر یہ بات کر رکھے گئے کہ ہم ایسا معاملہ طے کر کے آئے ہیں یہودیوں کے ساتھ، ایسی بات ان سے لے کر آئے ہیں کہ اب ہمارے سوالوں کے جوابات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر علیہ باللہ نہیں ہے، ہم آج لاجواب کر دیں گے آپ علیہ السلام کو. تو لہذا یہودی مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں. آپ علیہ السلام کے پاس پہنچ کر یہ کہتے ہیں کہ آپ اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ نبی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاں انا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد الرسول اللہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، مجھے نبوت سے سرفراز کیا ہے. وختم بی النبیون، صرف یہی نہیں، اللہ نے مجھے خاتم النبیین بھی بنایا ہے. انہوں نے کہا اچھا. مشرکین نے کہا پھر تو اگر آپ اللہ کے نبی ہیں
پھر اللہ اپنے نبی کو سب سے زیادہ علم بھی عطا فرماتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں اللہ اپنے نبی کو علم سے نوازتے ہیں اور نبی کا علم ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. انہوں نے کہا بھئی ٹھیک ہے، ہمارے یہ چند سوالات ہیں، آپ بڑے مجمع میں سارے لوگوں کے سامنے، اپنے ماننے والوں کے سامنے ان سوالات کا جواب دیجئے، ہم یہ سوالات آپ کے لیے لے کر آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین چیزیں ہیں، یہ بتائیے روح کیا ہے، نمبر 2 ہمیں بتائیے ذوالقرنین کون تھے، نمبر 3 ہمیں بتائیے صحابہ کہف کون تھے، ان کا کیا معاملہ ہوا. ساری تفصیلات ہمارے سامنے رکھ دیجئے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا اور خود شانوں کی طرف دیکھ بھی رہے ہیں، کبھی بائیں طرف دیکھ رہے ہیں، وہ سوال پوچھ رہے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دائیں بائیں جانب دیکھ رہے ہیں. صحابی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں تھے کہ جبریل کیوں نہیں پہنچے ابھی تک، کہ جبریل بتانے کے لیے نہیں آئے. یا کبھی دائیں طرف سے متوجہ ہوتے تھے، کبھی بائیں طرف سے متوجہ ہوتے تھے جبریل امین علیہ السلام کی طرف. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یوں دائیں بائیں دیکھتے گئے تو آپ کو یہ خبر تھی، آپ کو یہ معلوم تھا کہ چلو اب نہیں آئے، چلو کل آ جائیں گے، شام تک آ جائیں گے، ان سوالات کے جوابات مجھے مل جائیں گے. تو رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہہ دیا کہ جاؤ کل آنا، میں تمہیں کل اس کا جواب دے دوں گا، تمہارے تینوں سوالوں کے جوابات میں کل تمہیں دے دوں گا، تم کل آ جانا. مرضی صرف اللہ کی ہے. مرضی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اس میں وہ بڑا بے نیاز ہے، وہ کسی کو ذات و صفات میں شریک ہی نہیں کرتا، چاہے جائے کہ اس کا لاڈلا نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو. وہ خود کہہ دیتا ہے لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا بے نیاز ہوں، سب کچھ عطا کیا ہے آپ کو، آپ کے ماننے پر کائنات کے سارے خزانے آپ کے قدموں میں ہیں، لیکن محبوب لا تہدی من احببت، ہدایت اسے نہیں دوں گا جس کو آپ پسند کریں گے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اسے دوں گا جس کو میں اللہ پسند کروں گا. وہ بڑا بے نیاز ہے، اپنی مرضیوں پر بڑا بے نیاز ہے. وہ جو کچھ کرنے پہ آتا ہے تو کسی کی سنتا نہیں ہے، وہ اپنی مرضی کرتا ہے. پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ جاؤ کل آ جانا، کل میں تمہیں اس کا جواب دے دوں گا، تینوں سوالات کے جوابات دے دوں گا. اب وہ کل تو آئی، یہودی مشرکین بھی آئے، لیکن جبریل باہر گئے، رسالت مآب میں نہیں آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، آپ فرمایا چلو بھائی کل آنا، اگلے دن آ جانا، میں تمہیں اس کا جواب دے دوں گا. پھر وہ دوسرے دن بھی آیا، لیکن جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت مآب میں نہیں پہنچے. پھر تیسرے دن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ جاؤ بھائی اب کل آنا، میں تمہیں کل بتا دوں گا. وہ کل پھر آئی، تیسرا دن بھی آیا، مشرکین تو آئے لیکن جبریل امین بارگاہ رسالت مآب میں نہیں آئے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر 15 دن بعد آئے. کتنے دن بعد آئے؟ 15 دن بعد آئے جبریل امین. 15، یہ پہلا وقفہ تھا. صحابہ کرام فرماتے ہیں یہ وہ سب سے طویل وقفہ تھا 23 سالوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین کے آنے کا، وگرنہ کبھی بھی اتنی مدت تک جبریل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہے ہی نہیں تھے. کبھی بھی اتنی مدت تک جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور نہیں رہے تھے. یہ پہلا موقع تھا کہ جبریل 15 دن ہو گئے جبریل امین بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں آئے. جب آئے تو پہلی آیت سورۃ الکہف کی یہ لے کر آئے، پھر اس کے بعد بالتفصیل سورہ مبارکہ کا نزول ہوا، یہ ساری سورت نازل کی گئی. کیا آیت پہلی لے کر آئے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 15 دن تک آپ منتظر رہے ہیں. آپ نے انہیں کہہ دیا تھا کہ کل آنا، میں جواب دوں گا، لیکن اللہ کی منشا اور مرضی کیا ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں، محبوب یہ دیکھ لیجئے. رب العالمین یہ فیصلہ کر بیٹھے ہیں اور اللہ کی طرف سے یہ حکم میں لے کر آیا ہوں. وہ کیا حکم تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ. سنیے پھر قرآن مخاطب ہوتا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور اللہ لب کشائی کرتے ہوئے کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا. اے میرے حبیب جناب محمد الرسول اللہ،
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی اپنی زبان رسالت میں آپ سے ایسا نہ کہیے، کبھی بھی اس بات کو اس طرح بیان نہ کیجیے کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، کبھی بھی کسی چیز کے بارے میں ایسا نہ کہیے انی فاعل، کہ بے شک میں اس کو کروں گا، ذالک غدا، کل کے دن میں اس کو کروں گا۔ نہیں محبوب، اپنی زبان سے کبھی اس طرح نہ کہیے، بلکہ اگر کہنا ہے تو یوں کہیے الا ان یشاء اللہ، کہ میں کل کروں گا مگر انشاءاللہ، اگر میرے اللہ نے چاہا تو میں کل کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محبوب کبھی بھی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، حضرت سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نون بتاکید نون ثقیلہ داخل کی ہے، وَلَا تَقُولَنَّ، کہ محبوب کبھی بھی ایسا نہیں کہنا آپ نے کہ میں کروں گا، نہیں۔ آپ کون ہوتے ہو کرنے والے؟ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ہے۔ توحید میں وہ ایسا یکتا اور یگانہ ہے، 15 دن تک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار کروایا ہے۔ پہلی آیت اتری ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں کہہ دیجئے الا ان یشاء اللہ، تاکہ ان مشرکین کو معلوم ہو جائے، تاکہ ان یہود و نصارہ کو خبر ہو جائے، تاکہ ان گمراہ لوگوں کو پتہ چل جائے جو آپ کے ارد گرد آپ کے خلاف پلاننگ کرتے گئے، انہیں معلوم ہو جائے کہ وحی آپ کی طرف شیطان نہیں بلکہ رحمان کی طرف سے آتی ہے۔ اس کی طرف سے آتی ہے کیونکہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ علیہ باللہ آپ کے پاس کوئی شیطان ہے اور آپ اس کو مجبور کر دیتے ہیں اور وہ آپ کو خبر دے دیتا ہے۔ اللہ نے یہ انتظار مفسرین فرماتے اس لیے کروایا تاکہ انہیں معلوم ہو کہ وہی آپ کی اپنی قدرت سے نہیں آتی، حکم الحاکمین کی اجازت سے آتی ہے۔ کس کی اجازت سے آتی ہے؟ اللہ رب العالمین کی اجازت سے آتی ہے۔ اب جبریل امین علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، مشرکین مکہ کو بلا لیا گیا ہے، تینوں سوالات کے جوابات اللہ رب العالمین دے رہے گئے۔ یسألونک عن الروح، محبوب پہلا سوال یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ روح کس چیز کا نام ہے؟ آپ کہہ دیجئے قل الروح من امر ربی، کہ روح تو میرے رب کے امر کا نام ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں روح کے بارے میں بڑا تھوڑا سا علم عطا کیا گیا ہے۔ کس کے بارے میں؟ روح کے بارے میں تمہیں مختصر۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ یہودی یہ بات کہہ کر انہوں نے بھیجا تھا کہ ہمارے پاس بہت زیادہ علم ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ بہت زیادہ علم ہے اور ہم اپنے علم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مغلوب کر لیں گے، لہذا اللہ فرماتے ہیں الا قلیلا، کہ اے یہودیو تمہیں تو ہم نے بڑا مختصر سا علم دیا ہے، علم تو ہم نے جناب محمد الرسول اللہ کو دیا ہے۔ کس کو دیا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ پہلے سوال کا جواب مختصراً دے دیا اللہ نے کہ ان سے کہہ دیجیے قل الروح من امر ربی، کہ روح جو ہے میرے امر کا نام ہے، میرے حکم کا نام ہے، اس سے بڑھ کر اللہ نے اس کی تفصیل کی ہی نہیں۔ نمبر دو، دوسرا سوال تھا ذوالقرنین کے بارے میں۔ اب ذوالقرنین کے لیے بھی پورا جمعہ چاہیے کہ اس پورے واقعے کو ہم اس وہاں پر لے کے جائیں۔ اور تیسرا سوال اصحاب کہف کا تھا کہ اصحاب کہف کے بارے میں بتا دیجیے۔ اب رب العالمین جبریل امین کو کہتے ہیں جبریل ذرا خبر دو میرے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصحاب کہف کے بارے میں، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 400 سال پہلے کا واقعہ ہے، آپ نہیں جانتے ہوں گے، انہیں خبر دو تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ رب ہے جو اس وقت بھی جانتا تھا اور اب بھی خبر دے کر جناب محمد الرسول اللہ کی نبوت پر مہر ثبت کر رہا ہے، کہ اللہ اس وقت بھی جانتے تھے اور آپ بھی خبر دے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر مہر ثبت کر رہے ہیں۔ اب بنیادی بات اس واقعے میں یہ ذہن میں رکھیے، کسے کہانی کچھ